لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ومن كنت مولاه فهذا علي بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین، صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے ضمیر سے لے کے خمیر تک ولایت علی گونج دی۔ لاکھ کرم ہے آل محمد علیہ السلام کا کہ ہم جیسے بے بساط فقیروں کو خزانہ محبت سلطان کربلا کا امین بنایا۔ ہزار شکر کے سجدے بارگاہ جناب بطول میں جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کے چہروں پر ان اندھے کنووں کو یوسف اشک اعزا سے نواز دیا۔
یہ ایام ازاں ہیں آل محمد کے نام، بڑے اہتمام سے یہ مجلس ازاں برپا ہوتی ہے۔ آپ کا اس سے بڑا قصیدہ کیا ہوگا؟ آل محمد کا کرم تلاش کرتی ہے دنیا، آل محمد کا کرم پوچھتی ہے دنیا کہ انہوں نے کرم کیا کیا تم پر۔ کبھی فرش ازاں کی بلندی پر بیٹھو تو آل محمد کے کرم کا اندازہ ہو۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہم جیسے بے اوقات لوگوں کو فرش ازاں کی صورت میں زمین پر رہ کے آسمان پر بیٹھنے کی توفیق یہ فرش ازاں چونکہ اہل دل، اہل نظر، اہل عرفان بیٹھے ہیں، اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ فرش ازاں جہاں ہم بیٹھے ہیں، جتنی دیر یہ فرش ازاں رہے اسے زمین نہ کہیے، یہ آسمان ہے۔ اس لیے کہ آسمان اسے کہتے ہیں جہاں نعلین مصطفیٰ چلی جائے وہ آسمان ہے۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے، نعلین مصطفیٰ جس کے دوش پر قدم رکھ دے وہ آسمان ہے۔ یہ تو میری مجبوری ہے کہ میں لفظوں کا کنگال ہوں، جو فرش ازاں کی بلندی کو واضح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ تو دینا ہے تاکہ اس کی بلندی واضح ہو، اس لیے ہم اسے آسمان کہتے ہیں۔ ورنہ یاد رہے کہ فرش ازاں بھی منزل معراج سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے اس وجہ سے کہ منزل معراج اسے کہتے ہیں جہاں نبی نعلین پہن کے جائیں، فرش ازاں اسے کہتے ہیں جہاں نبی پا برہنہ۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ فرش ازاں اسے کہتے ہیں جہاں نبی پا برہنہ آئیں۔ اور اب اپنا قصیدہ سن لیجئے، معراج اسے کہتے ہیں جہاں نبی کے ناز اٹھائے جائیں، فرش ازاں اسے کہتے ہیں جہاں رونے والوں کے ناز اٹھائے جائیں۔ میں نے جملہ کہا ہے خدائے حسین کا واسطہ، معراج اسے کہتے ہیں جہاں نبی کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، فرش ازاں وہ ہے جہاں حسین کے سوگواروں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ہے فرش ازاں۔ اب بھی دنیا اگر پوچھے کہ آپ کو دیا کیا اہل بیت نے، زمین پر رینگنے والے انہیں کیا پتا کہ آل محمد نے ہمیں کیا دیا۔ اور یہ جملہ بھی بڑی رعایت سے میں نے عرض کیا، چونکہ یہاں پہ الحمدللہ بزرگ شعراء بھی تشریف فرما ہیں، تو اس وجہ سے یہ جملہ میں نے عرض کیا۔ علی الخصوص کمال چچا کی خدمت میں یہ جملہ نظر ہے، زمین پر رینگنے والے کیا سمجھیں کہ آل محمد نے ہمیں کیا دیا۔ یہ اس رعایت سے کہا کہ زمین پر رینگنے والوں کی داستان غار حرا میں سانپ سے بڑی ملتی جلتی ہے۔ صلوات بھیج دیں بابا دے آپ نے غور فرمایا یہ بھی غار حرا کے سانپ ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے۔ آج کی مجلس میں کچھ الگ حساب سے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ کافی دنوں کے بعد یہ سعادت مجھے مل رہی ہے کہ آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، تو یاد رکھیے گا تخلیق کا ماہر ہونا اور ہے، تبدیلی جنس کا ماہر ہونا اور ہے۔ تخلیق ہے، تبدیلی جنس وہ بھی فطرت کے تحت۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے فطرت کے تحت، جو عین فطرت ہو، یعنی عین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور ہے وہ اپنی فطرت میں جانور ہے، اب اگر اسے انسان بنایا جائے تو فطرت کا جانور نہ رہ جائے۔
انسان بھی فطرت ہی کا بنے جب تو تبدیلی جنس ہے، یعنی جنس کی تبدیلی فطرت کے ساتھ۔ اگر آپ کسی مرد کو عورت بنائیں تو تبدیلی جنس فطرت کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ فطرت اس میں مردوں والی ہو، جنس اس کی عورتوں کی ہو جائے۔ یہ مرحلہ بہت نازک ہے، مگر یاد رکھیے گا، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، مگر یاد رکھیے گا دو چیزیں کائنات میں ایسی ہیں جو تبدیلی جنس کرتی ہیں مگر فطرت کے ساتھ۔ ایک کا نام ہے عشق علی، ایک کا نام ہے بغض علی۔ عشق علی مختار بھائی، اور ایک کا نام ہے بغض علی۔ عشق علی بھی جنس تبدیل کرتا ہے، بغض علی بھی جنس تبدیل کرتا ہے، مگر فطرت کے ساتھ تبدیل کرتا ہے۔ جو بنائے گا پھر فطرت میں بھی وہی وہ رہے گا جسے بنایا جائے گا۔ اب یہ جو میں نے تمہید میں آپ کے خدمت میں یہ جو ایک خاکہ عرض کیا ہے، اس کے سپورٹ میں تاریخی دو واقعے نظر کروں گا، اب گفتگو تمام ہو جائے گی۔ پہلا واقعہ بڑے بھائیوں کے لیے تاکہ ان کی سمجھ میں کچھ آئے۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا، اور پتلی پتلی کتابوں میں نہیں، موٹی موٹی کتابوں میں لکھا، اور بہت ہی زور دے کے چھپوایا اس کو۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن کتابوں کو زہر سمجھ کے لکھا جاتا ہے ان کتابوں ہی میں روایات کا تریاق بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ غور فرمائیں تو مخالفین کی کتابوں میں آل محمد کے فضائل کے گوشے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ۔ تو اب پہلا واقعہ مسجد کوفہ ہے، دیکھیے گا میری طرف، مسجد کوفہ ہے، امیر ممکنات مولا کائنات، کیا کروں کائنات سے بڑا لفظ کہاں سے لاؤں، آپ تو اہل زبان ہیں، کائنات چھوٹی ہے، تو میں جو بھی عرض کروں گا یہ میری اپنی اوقات ہوگی، ان کی بلندی تھوڑی ہوگی۔ میری اوقات کا علی تو تمہاری سمجھ میں آتا نہیں، جو نبی کا علی ہے مسجد کوفہ ہے، جناب امیر ہیں، امیروں کے امیر ہیں، سلطانوں کے سلطان ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، حسین جیسے امام کے بابا ہیں، حسن جیسے امام کے بابا ہیں، جو غیب میں ہے اس کے جد ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں محراب عبادت میں، نماز تمام ہوئی، قرآن نے دریائے علم بہایا، بہتے ہوئے قرآن نے موتی رولے، علی کے لب کیا کھلے، ایسا لگا خدا بول رہا ہے، اس لیے کہ دہن علی کا ہے، زبان خدا کی ہے۔ تو اب علی جب کلام کرتے ہیں تو اس میں یہ تصور نہ کیجئے کہ بشر کا اختیار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود بشر ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بحث ہوگی، جسے علی کہتے ہیں،
پہلے اس پر بحث ہوگی کہ وہ بشر ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک الگ کا موضوع ہے۔ حضرت گفتگو کر رہے ہیں، مسجد کوفہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصیبت کیا ہوتی ہے کہ سماج میں عموماً نئے لوگ قیامت ڈھاتے ہیں۔ سماج میں عموماً، اب وہ کسی بھی میدان کا نیا ہو، چاہے میدان خلافت ہی کا کیوں نہ ہو، قیامت ڈھائے گا۔ وہ ایک نو دولتیہ بیٹھا ہوا تھا، نئے نئے اس کے پاس پیسے آئے تھے، شادی اس نے کر رکھی تھی، مگر اتفاق یہ کہ اس کی بیوی حضرت کی چاہنے والی تھی۔ یہ بیٹھا مسجد میں نماز کے بعد، جناب امیر نے خطبہ شروع کیا۔ علی بولیں گے تو پھر آپ سوچئے کہ کیا عالم ہوگا۔ جہاں گوش رسولاں اس انتظار میں ہوں کہ علی کی زبان کچھ رو لے، کچھ بولے، مسجد چھلک رہی ہے، حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، اب اہل دل ہیں، دلوں کے دروازے کھولیے، دہلیز نجف پا اپنے سروں کو اور اپنے وجود کو، اپنے ضمیر کو گروی رکھ دیجئے۔ اور اب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، پوری کائنات میں جہاں جس لمحے جو بھی عمل انجام پاتا ہے اسے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی۔ پوری کائنات میں جو عمل جہاں بھی انجام پذیر ہوتا ہے اسے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے یہ ہتھیلی۔ جو جہاں بھی بولا جاتا ہے اسے میں ایسے سنتا ہوں جیسے میرے سامنے بولا جا رہا ہے۔ اب یہ علی کہہ رہے ہیں، اور علی جو کہتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فرمایا جو جہاں بھی بولا جاتا ہے وہ میں ایسے سنتا ہوں جیسے میرے سامنے بولا جا رہا ہو۔ میں یہی تو دنیا والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو بھی بولیے یہ سوچ کے بولیے علی سن رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا فرمائیں۔ اور جب آپ زیارات پہ جائیں گے انشاءاللہ، یہ معنوی بات ہے، جب زیارات اور وہاں اس نے دخول پڑھیں گے، سب جائیں انشاءاللہ۔ آج جو آنکھوں سے آپ کی آنسو نکلیں، سلطان کربلا اس کی عظیم جزا یہ دے کہ اپنی قبر سے ملاقات کروا دیں آپ کی انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ اصغر بھائی تشریف فرمائے، آپ تو ہمارے ساتھ زیارات پہ تھے، کیا کائنات ہے وہ حضرت کی۔ وہاں سے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے خیمہ اما میں تھے اور اب بے امان ہو گئے۔ کربلا سے نکلتے ہی ایسا ہی لگتا ہے نا۔ اچھا، تو اب حضرت گفتگو کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کمال کا جملہ کہا حضرت نے فرمایا، یاد رکھنا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات الہیہ ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ان کے رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اس کے بعد اب وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ میں نے کیا کہا، دو چیزیں ہیں، ایک عشق علی، ایک بغض علی، جو تبدیلی جنس کرتے ہیں اور فطرت کے ساتھ۔ یعنی اگر انسان کو گدھا بنا دیا تو وہ گدھا انسانوں کی بولی نہیں بولے گا، وہ گدھے کی بولی بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبدیلی جنس فطرت کے ساتھ ہوئی ہے۔ پھر حضرت نے ایک کلمہ، عجیب کلمہ کہا، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے مولا نے فرمایا، یاد رہے اولین و آخرین کے علوم میرے خزانہ علم کا ایک گوہر۔ اولین و آخرین کے علوم میرے خزانے کا ایک گوہر، میرا خزانہ نہیں، میرے خزانے کا ایک گوہر۔ اب دنیا والوں سے پوچھئے اولین میں آدم ہیں کہ نہیں، نوح ہیں کہ نہیں، ابراہیم ہیں کہ نہیں، موسیٰ ہیں کہ نہیں، عیسیٰ ہیں کہ نہیں۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اولین و آخرین کے علوم میرے خزانے کا ایک گوہر۔ جناب امیر ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ منافق، اس نے پہلو بدلا،
اتنی اوقات تو نہیں تھی کہ بلند آواز سے کچھ کہتا، زیر لب بدبداتا ہوا. اب یہ میں نے لکھنؤ میں کہا جو ایسے چپکے سے نکلے تو بدبداتا ہوا نکلا ہوا. جب دیکھیے جو سمجھ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. اولین و آخرین کے علوم ان کے خزانے کا ایک گور. یہ تو کمال ہی کر دیا، کمال کر دیا. یہ کہتا ہوا مسجد سے نکلا. دیکھیے دیوار نہ ہوتی تو میں دروازے کی طرف کہتا کہ دیکھیے. نکلا. جب تک مسجد میں تھا جب تک تو انسان ہی رہا. جیسے ہی باہر نکلا کتا ہو گیا. ہائے ہائے سبحان اللہ. جیسے ہی باہر نکلا کتا ہو گیا. اب ابھی اسے پتا نہیں کہ کیا ہوا. اب جو باہر نکلا تو اس نے اپنے جسم کی تبدیلی پہ غور کیا. یہ کھال کیسی ہو گئی، یہ بال کیسے ہو گئے، یہ چال کیسی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا. اب اس نے جو یہ منظر دیکھا کہ میں تو تبدیل ہو چکا ہوں، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. اس نے سوچا کہ ابھی غنیمت ہے، واپس چلو معافی مانگو. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، اب کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. آپ بتائیے اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو کتا آ جائے، ہائے ہائے صلوات بھیج دے بابا. ذرا کچھ پرانے انداز کی مجلس میں نے سوچا آج پڑھ دی جائے کیونکہ بزرگ بہت سے بیٹھے ہیں. واقعاتی مجلس. تو باہر نکلا کتا ہو گیا. اب اس نے سوچا چلو غنیمت ہے ابھی پلٹو فوراً واپس ہو جاؤ. جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا فوراً ہی نماز. ارے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. اور اس کو فوراً دھکا دے کے نکالا. کیسے نکالا ہوگا یہ تو تاریخ نے نہیں لکھا، مگر یہ لکھا کہ نکالا گیا. کمال یہ ہے کہ نکالا گیا یہ مسئلہ نہیں ہے، نکالا گیا امام کے سامنے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، نکالا گیا یہ مسئلہ نہیں ہے، نکالا گیا امام کے سامنے. اور شریعت میں 3 چیزیں حجت ہیں: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. قول معصوم جو معصوم کہہ دے، فعل معصوم جو معصوم انجام دے دے، تقریر معصوم اس کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور وہ خاموش رہے. یہ تقریر معصوم، یہ حجت. امام کے سامنے اسے مسجد سے نکالا گیا اور امام خاموش رہے. یعنی امام نے بتایا کہ میرا دشمن اتنا نجس ہوتا ہے چاہے جس شکل میں ہو مسجد میں نہ آئے. مسجد میں علی کا دشمن مسجد میں نہیں آ سکتا. تو جب نہیں آ سکتا علی کا دشمن مسجد میں، تو پھر آپ خود ہی یہ کیوں لکھ دیتے ہیں ہر مسجد کے دروازے پر غیر مسلم کا مسجد کے اندر آنا منع ہے؟ اس میں تو آپ بھی ہیں حضور. صلوات بھیجے بابا دے بل. آپ نے غور فرمایا؟ اچھا اب اگر بیچ میں یاد دلا دیجئے گا تو میں، چونکہ آج کل بہت گفتگو ہوتی نا، فتویٰ سنائیے فتویٰ سنائیے، میں ابھی آپ کو بیچ میں ایک فتویٰ بھی سنا دوں گا اگر یاد رہ گیا تو بھگایا مسجد والوں نے، دھکا دے کے نکالا اس کو. دشمن ہے علی کا اور کیا اوقات ہوگی اس کی. یہ تو دنیا کے دھکے ہیں، آخرت میں دیکھیے گا وہ تو آپ لوگ بھی دیکھیں گے. علی کے دشمن کا جو حشر ہوگا وہ ہم لوگ بھی دیکھیں گے، رستم نگر والے بھی دیکھیں گے، درگاہ والے بھی دیکھیں گے، کشمیری محلے والے بھی دیکھیں گے، مدد کریں گے، نخاس والے بھی یہ دیکھیے. نہیں بھائی صلوات بھیجے بابا دے. ایک اور صلوات بھیج دے.
اچھا اب جب باہر نکلا تو اب اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو یہ غضب ہو جائے گا، لہذا کہیں کا رستہ اس کو نظر نہ آیا، فوراً ہی وہ جلدی سے اپنے گھر بھاگا اور گھر جا کے چپکے سے اپنے بستر پر جا کے لیٹ گیا۔ بیوی کہیں سے ٹہلتی ہوئی کمرے میں آ گئی، اس نے دیکھا ہائے میرے میاں کے بستر پر کتا، ہائے سبحان اللہ۔ اب یہی لکھا ہوا ہے کہ اس نے اٹھایا ڈنڈا، علی کے دشمن کی اوقات دیکھی، عورتوں سے پٹتا ہے، صلوات بھیج دے بابا جبل۔ اچھا تو اس نے ڈنڈا اٹھایا، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اتنا، اب یہ چونکہ بھونک رہا ہے، فطرت بھی بدلی ہے نا، تو اب یہ بزبان قلب ہی بول رہا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کہ ارے میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارا میاں ہوں، یہ کہہ رہا ہے، مگر وہ ڈنڈے برسائے جا رہی ہے، اسے کیا پتا یہ کیا بک رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے دانت وانت توڑ دیے اس نے۔ گھر سے باہر میری طرف دیکھیے گا، گھر سے باہر نکال، آپ نے علی کی دشمنی دیکھی، اسی کو کہتے ہیں دھوبی کا کتا گھر کا نا، ہائے ہائے ہائے، مل جل کے صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ اب جب گھر سے نکالا گیا تو اب تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہر محلے کے کچھ قدیمی کتے ہوتے ہیں، قدیمی کتے ہے نا، ان میں اگر کوئی نئی نسل کا آ جائے تو محلے کے کتوں کا کیا اخلاقی طور طریقہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ پورے محلے کے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اب ایک شور اٹھتا ہے تو یہ شور بتا دیتا ہے کہ کوئی نیا آیا ہے جسے یہ قبول نہیں کر رہے ہیں، بھئی ہمارا دیار تھا تم کہاں آئے، ہائے 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 رے مسلمانوں کا شعور، سبحان اللہ۔ اچھا جیسے ہی نکلا گھر سے باہر، شہر کے کتوں نے اٹیک کیا، جس گلی میں گیا کتوں نے دوڑایا، نئی شکل کا کتا، یہ کہاں سے آ گیا۔ اب جب اسے کہیں راستہ نہ ملا تو بغض علی تبدیلی جنس کرتا ہے فطرت کے ساتھ، چلا اب یہ نکل گیا شہر سے باہر، اس نے سوچا کہ چلو کہیں نامانوس جگہ پر چلو، کسی صحرا میں چلو اور وہیں پر زندگی گزارو، جب تک زندہ رہنا، موت آئے گی تو مر جانا، یہ سوچ کے چل صحرا میں بھٹک رہا ہے، کافی دن گزر گئے، زوجہ چونکہ مومنہ تھی تو اس نے سیاہ کپڑے پہن لیے، اب وہ یہ سمجھی کہ شاید میرا شوہر مار دیا، سیاہ کپڑے پہنے اس نے۔ ایک دن جناب امیر کی سرکار میں گئی اور جا کے کہنے لگی حضرت نیاز کو آئی، زیارت کو آئی، دیدار کو آئی۔ حضرت نے فرمایا بیان کر کیا چاہتی ہے؟ کہا حضرت میرا شوہر اتنے برس سے مجھ سے جدا ہے اور اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کن حالات میں۔ مسکرائے حضرت، کہا ہے تو مگر حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہے تو مگر تڑپ گئی۔ اس نے کہا حضرت تو کیا مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بستی کی فلاں جانب 6 فرسخ کے فاصلے پہ اپنے خاندان کے محرموں کو ساتھ لے کے کچھ کھانا پانی پکا کے اور لے کے جا، اور وہاں تجھے تیرا شوہر مل جائے گا۔ یہ آئی، فرض کریں کہ 5 سال کے بعد شوہر کے لیے کچھ پکا کے لے جا رہی ہے، اس نے بھی بڑا اہتمام کیا،
اپنے گھر کے لوگوں کو لیا اور لے کے گئی۔ اب جب وہاں پہنچی تو کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی سامنے دیکھتی ہے، کہاں ہے میرا شوہر؟ اور فرمایا امام نے، ہے مومنہ بہک سکتی نہیں، امام نے کہا ہے تو ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک مریل کتا جو طاقت لگا کے اٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، اور اس کی زبان اس کے دہن سے نکلی ہوئی ہے، اور اس عالم میں ان قریب ہے کہ اب مرے جب مرے۔ چونکہ حضرت کی چاہنے والی تھی لہٰذا یہ بھول گئی کہ پانی شوہر کے لیے لائی ہوں، کھانا شوہر کے لیے لائی ہوں۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کے سامنے پیش کیا۔ روٹی کا ٹکڑا جیسے ہی پیش کیا اس کے سامنے، وہ ٹکڑا کوئلہ بن گیا۔ چونکی، اس نے کوزے میں پانی رکھا، اس کے سامنے پیش کیا، جیسے ہی کتا کوزے کی طرف بڑھا وہ خاک بن گیا، راکھ بن گیا۔ وہ آخر کو وہ اسی عالم میں پھر وہیں پہ پڑا رہا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے علی پہ شک۔ یہ ہے علی پہ شک۔ جب شک ایسا ہے تو انکار کیسا ہوگا؟ آپ نے غور فرمایا؟ اچھا، انہوں نے ڈھونڈا۔ اب یہ جو واقعہ اس کے سامنے پیش آیا تو اس میں وہ بہت حیران ہوئی کہ معبود یہ کیا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا رکھا، پانی رکھا، راکھ بن گیا، یہ کیا معاملہ؟ گھبرا کے واپس آئی حضرت کی سرکار میں، آقا ہاں کہ میں گئی تھی، میرا شوہر تو ملا نہیں، لیکن آقا ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ کیا بتا؟ کہ وہاں پہ ایک کتا ہم نے دیکھا بڑا کمزور مرنے والا، تو ہم نے سوچا کہ اسے کچھ کھلا پلا دیں، تو وہ جیسے ہی ہم نے روٹی رکھی اس کے سامنے تو روٹی کوئلہ بن گئی، اور جیسے ہی پانی رکھا تو پانی راکھ بن گیا۔ یہ حضرت میری سمجھ میں کچھ بات نہیں آئی، یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ یہ کتا یہ کیوں ایسا ہوا؟ اور میرا شوہر تو ملا نہیں۔ حضرت مسکرائے، کہ جسے تو کتا کہہ رہی ہے وہی تو ہے تیرا شوہر، وہی تو ہے تیرا۔ حضرت میرا شوہر اور کتا، میری شادی انسان کے ساتھ ہوئی تھی، کہ ہوئی تو تھی مگر اس وقت وہ کتا ہے۔ حضرت ایسا کیوں عذاب اس کے اوپر نازل ہوا؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر جاننا ہی ہے تو جا، اس کے گلے میں رسن ڈال، اس کو کھینچ کے یہاں لا اور اس کی زبان سے سن، اس کی زبان سے سن۔ چونکہ حکم امام تھا، گئی اس کتے کے گلے میں رسن ڈالی، کھینچتی بھی لے کے چلی۔ دنیا والوں جب علی کا پشک کرنے والا دنیا میں اس طرح کھینچا جاتا ہے، محشر میں اس کا کیا عالم ہوگا؟ کھینچ کے لے کے آئی جناب امیر کی خدمت میں، کہا حضرت یہ وہی ہے۔ حضرت نے دیکھا، مسکرائے۔ اب چونکہ فطرت بدلی ہے لہذا وہ بھونک رہا ہے، اور بھونک کے کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بزبان انسان کلام کر، بزبان انسان کلام کر۔ حضرت نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ختم ہو گئی بات۔ کہہ دیں گونگا ہو جائے گا، پتھر کو کہہ دیں بولنے لگ جائے گا، تو کہا بزبان انسان کلام کر۔ زبان کھولی اس نے، کہا میرا سلام لیجئے، میری خطاؤں کو معاف کیجئے، میرا سلام لیجئے، میری خطاؤں کو معاف کیجئے۔ مومنہ نے کہا واقعہ بتا، واقعہ بتا۔ اس نے کہا حضرت مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، میں نے شک کیا اور اس شک کی یہ سزا ملی، اب میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نے مومنہ کی طرف دیکھا، کیا کہتی ہے تو؟ مومنہ نے کہا مولا آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ دوبارہ اگر شک نہ کرے تو اسے ٹھیک کیجئے گا۔ سبحان اللہ، صلوات بھیج دیں بابا۔
حضرت نے دیکھا اس کی طرف اور دیکھ کے کہا پلٹا اسی حالت پر جس پہ پہلے تھا، کہہ دیا پلٹایا بارے میرے مولا، بارے میرے مولا، سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک ہی بات ہے، انسان تھا کتا بنا، کتا تھا انسان بنا۔ انسان سے کتا کب بنا؟ جب علی پر شک کیا۔ کتے سے انسان کب بنا؟ جب علی کی معرفت دل میں آئی۔ اب عداوت اور محبت کی طاقت کو سمجھ لو۔ عداوت اسے کہتے ہیں جو انسان سے کتا بنا دے، اور محبت اسے کہتے ہیں جو کتے سے انسان۔ آواز بھیج دے بابا۔ شک نے اس کو کتا بنا دیا، اور جب توبہ کی تو پھر انسان بن گیا۔ یہ ہے تبدیلی جنس فطرت کے ساتھ۔ اب یہ جو جنس تبدیل ہوئی تھی، کیوں؟ بغض، یہ بغض کی وجہ سے انسان بنا، یہ عشق کی وجہ سے تعلق پیدا ہو گیا، رب پیدا ہو گیا، انسان بن گیا۔ اب یہ بغض اور محبت، عشق، یہ دو چیزیں ہیں جو آئینے میں نمایاں ہیں۔ اب ایک واقعہ اور، یہ واقعہ ہے جوہر عشق کسے کہتے ہیں اور زہر عداوت کسے کہتے ہیں۔ عداوت کا زہر کیا ہے اور عشق کا جوہر کیا ہے؟ صاحب فضائل مرتضوی نے لکھا ہے، غور سے جہاں تک آواز جا رہی ہے اسے دل کے ورق پر لکھیے گا، اس لیے کہ یہ بطور عبرت ہے، اس سے حوصلہ ملے گا، مولا سے محبت کرنے میں حوصلہ ملے گا، عشق کرنے میں حوصلہ ملے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخوں میں اختلاف کی بنیاد پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص ہند کا تھا